مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں دوست ممالک ہماری گارنٹیز نہیں دیں گے تو IMF کو ایک اور جواز مل جائے گا کہ بھئی دوست ممالک آپ کی گارنٹیز نہیں دے رہے ہیں تو ہم تو اپنے پروگرام کو اس طرح آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم تو پیسے نہیں دے سکتے، یہ ایک اور جواز مل جائے گا. جی بالکل، یہ اصل وجہ ہے، ہو سکتا ہے. اور دیکھیے نا، پاکستان کو ضروریت جو ہے پیسوں کی باہر سے، اس میں اضافہ ہوتا چلا ہے. جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں یہ دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب سعودی عرب نے بھی لگ بھگ نو مور ایزی کا ایک نعرہ دے دیا اور سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ایزیلی آپ کو ہم پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب بھی اپنے وکاس اور انتی کی طرف دھیان دیتا ہے. تو کیسے کب تک بھیک ان کو دیتا رہے گا؟ تو کیسے آج پاکستانی میڈیا چکم چلی مچا رہا اور بول رہے ہیں کہ ہمارا کیسے کام چلے گا، کیونکہ آنے والے سمے میں پاکستان کا جو دوست ملکوں کا جو ایک سسٹم تھا جن سے یہ سہایتا لے لیتے تھے، تو وہ ان دو دیشوں نے بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو درکنار کرنا شروع کر دیا. تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی بد سے بدتر حالاتوں میں پاکستان کے جتنے بھی سرمایہ کار تھے وہ بھی پاکستان چھوڑ کے نکل رہے ہیں. تو کیسے چین جیسے دیش نے بھی پاکستان کو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ چائنیز پروجیکٹ جو پاکستان میں چل رہے تھے ان کی ادائیگی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کی طرف سے بھی پھٹکار، چین کی طرف سے بھی لگاتار پھٹکار پاکستان کو پڑ رہی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریہ ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں ڈوب رہے ہیں، لیکن یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ملک میں چلتے کاروبار اور فیکٹریز کیوں بند ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو کیوں ملک میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے اور ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ باہر بیرون ملک جایا جائے، جس کی وجہ سے مسلسل ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. ملک سے بھاگنے کے چکر میں عوام سمندر میں اپنی جانیں دے رہے ہیں. ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے کہ حکومت کا فوکس عوام ہے نہ معیشت، بس اپنا الو سیدھا کرنا ہے. یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ معیشت کو آپ ٹھیک کرنے آئے تھے یا مزید بگاڑنے. کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے؟ کیا IMF ملک میں سیاسی چپکلش کو دیکھ کر اپنے فیصلے ترتیب دیتے ہیں؟ کیا IMF کا موجودہ اتحادی حکومت پر اعتبار نہ کرنا، کیا یہ موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ناکامی تصور کیا جائے؟ میں بات کروں گی، مجھے ماہر معاشیات ڈاکٹر ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، جو ہم تو امید کر رہے تھے کہ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہے یہ ہو جائے گا، لیکن جب میں نے آج یہ پڑھا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ 2.25 مہینوں بعد نہیں، اب مزید بھی اپریل تک یہ معاملہ چلا گیا ہے. جو مارچ میں بات چیت ہونی تھی اپریل تک مؤخر کر دی گئی ہے. تو یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ دوسرا میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ سعودی عرب نے بھی جو یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اب ایزی بیل آؤٹس پر پاکستان کو پیسے نہیں ملیں گے. ایزی منی بھی سعودی عرب بھی اب پاکستان کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو کیسے یہ معاشی معاملات ہمارے چلیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ بہت مناسب انٹروڈکشن دیا ہے. اس وقت سوال جو پیدا ہو رہا ہے کہ ہر جسے کہتے ہیں اقدامات لینے کے باوجود IMF کا پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور بیچ میں یہ بات ہوئی ہے کہ شاید کچھ اور ایسے شرائط رکھے جا رہے ہیں جن کا اکانومی سے کوئی خاص تعلق نہ ہو. یہ وہی شرائط تو نہیں ہے جس کا میں انٹرو میں ذکر کر رہی تھی ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے؟ بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں حکومت میں تھا کافی عرصہ پہلے، تو 2-3 مرتبہ اور اس کے بعد بھی میں نے IMF کے پروگرامز کو نیگوشیٹ کیا ہے. تو مجھے کچھ IMF کی تھنکنگ کے بارے میں کچھ اندازہ ضرور ہے. دیکھیے IMF جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فائنینشل ادارہ ہے. وہ ایکسپلیسٹلی واضح طور پر کبھی نان اکنامک ایشو کو نہیں چھیڑے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو ممبران ہیں ایگزیکٹو بورڈ کے IMF کے، جس میں ایک بہت نمایاں ممبر ہے جس کے پاس 17% شیئر ہے بورڈ کے شیئرز میں، وہ شاید پیچھے سے کوئی پریشر ڈالے گا اور یا ڈال رہا ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں IMF کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سخت سے سخت ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ کہ واضح طور پر جو چیز میں سمجھتا ہوں ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے
کہ IMF کو اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ پاکستان اس حد تک قریب آ چکا ہے دیوالیے کے کہ اگر اگلے 3-4 مہینے میں باہر سے ہمارے دوست ممالک اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز وغیرہ سے اگر مناسب پیسے نہیں آتے ہیں تو IMF کی چھتری کے دوران ہی ایک ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. IMF چونکہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن پیدا ہو، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. دوست ممالک کی میں ابھی اس پر بات کرتے ہیں کہ دوست ممالک کیوں ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں گارنٹیاں دینے پر، اور سعودی عرب کیوں کہہ رہا ہے نو مور ایزی منی. ڈار صاحب نے جو سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کی ہے، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ یہی لگتا ہے نا کہ خود سے تو نہیں بات کر دی، کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ ہوئی ہے جو ڈار صاحب کو کھڑے ہو کر اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سینیٹر ربانی صاحب جو بہت سینئر ہمارے سینیٹر ہیں، چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سینٹ کے، انہوں نے جو گولڈن جبلی کی تقریر تھی اس میں اس ایشو کو ریز کیا تھا پہلی دفعہ. یقیناً جو جواب دیا گیا ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے اور فائنانس منسٹر صاحب سے بھی، وہ اس لیے ہے کہ ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. اب میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کوئی ایکسپلسٹ چیز IMF کی طرف سے اس بارے میں نہیں آئی ہے. اچھا، البتہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت مطلب کہ آئی نہیں ہے لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہم پہلے ان کو جواب دے دیں، یہ اسٹریٹجی ہے. یہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ناکامی کی ایکسپلینیشن بھی دی جا سکتی ہے. او مائی گاڈ. تو اس لیے بھی مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں دوست ممالک ہماری گارنٹیز نہیں دیں گے تو IMF کو ایک اور جواز مل جائے گا کہ بھئی دوست ممالک آپ کی گارنٹیز نہیں دے رہے ہیں تو ہم تو اپنے پروگرام کو اس طرح آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم تو پیسے نہیں دے سکتے، یہ ایک اور جواز مل جائے گا. بالکل یہ اصل وجہ ہے، ہو سکتا ہے. اور دیکھیے نا پاکستان کو ضروریت جو ہے پیسوں کی باہر سے اس میں اضافہ ہوتا چلا ہے، اس لیے کہ ریمیٹنسز میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ $2 ارب کی کمی ہو چکی ہے. ایکسپورٹس میں پچھلے مہینے بے تحاشا گراوٹ آئی ہے، تو ہمارے ضروریات جو ہیں باہر سے ڈالرز کی وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف بائی لیٹرل ملک جو ہیں، اگر آپ چائنا کی بات کریں تو اللہ کا فضل ہے کہ چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، $2 ارب کو رول اوور کیا ہے، وہ پیسہ کچھ آ بھی گیا ہے $1.2 ارب. مگر اس کے آگے چائنا بھی سوچے گا. اور دیکھیے ایک نیا پرابلم جو کھڑا ہوا ہے کہ جو چائنیز پاور پروجیکٹ موجود ہیں پاکستان میں، ان کی پینڈنگ پیمنٹ $1.5 ارب کی ہے. تو چائنا شاید یہ کہے گا کہ آپ پہلے یہ لائبلٹیز پورا کریں پھر ہم آگے آپ سے بات کریں. سعودی عرب اتنا ریلکٹنٹ کیوں ہے، کیوں بات کر رہا ہے کہ نو مور ایزی منی فار پاکستان؟ دیکھیے سعودی عربیہ جو ہے مسلسل ہمیں ہمارا ساتھ دیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں خزانے کے منسٹری میں تھا 98 میں بم کے پھٹنے کے بعد، تو سعودی عربیہ نے بھی اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا. حالانکہ امریکہ نے سینکشن منسٹر نے بھی پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اپنے حالات پوری کوشش سے ٹھیک کرنا چاہیے. باہر پہ رجحان جسے کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب گوئنگ آؤٹ وتھ اے بیگنگ بول، اس کی ایک حد ہوتی ہے. تو پاکستان کو ایک بڑا سا پروگرام آف ریفارم اور ایکشنز کا فوراً سے فوراً کس ادارے میں آپ سمجھتے ہیں ریفارمز کی فوری ضرورت ہے؟ فوری ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے اللہ چاہیں تو ایک پولیٹیکل کنسنسس کے تحت ڈیولپ ہونا چاہیے. اب پچھلے اسپیچ جو دی پرائم منسٹر نے پھر سے اس بات کو دہرایا ہے کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اپوزیشن وغیرہ کے ساتھ. یہ دیکھیے میری گزارش یہ ایز اے پروفیسر کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں شاید تاریخ میں کبھی اتنے برے نہیں تھے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ سیاسی کشمکش چلتا رہے اور ہم ایک اسٹرانگ اور کمپریہنسو ریفارم پروگرام نہیں لاتے ہیں
تو میں کیا کہوں آپ سے، حالات اس سے بھی زیادہ ڈیفالٹ کی طرف، اس کا مطلب ہم بجائے اس کے کہ حالات کچھ سٹیبل کریں، ہم ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جی بالکل، اس وقت یہ دراصل ہم سب کا رجحان ہے اور ہم بہت پریشان. تو یہ جو ایک سیاسی کیوس مچا ہوا ہے، یا تو ادارے اور عوام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اس طرح لگتا ہے کہ شاید کسی کی معیشت پر توجہ نہیں ہے، ایک ہی طرف توجہ ہے، وہ ہے عمران خان کی گرفتاری. جیسے عمران خان کی گرفتاری کریں گے، ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، ہر چیز سستی ہو جائے گی، ہمیں سعودی عرب سے بھی پیسے مل جائیں گے، ہمیں IMF سے بھی پیسے مل جائیں گے. تو ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جو غیر یقینی کی ایک صورتحال ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کی اکانومی پر نیگیٹو اثرات ڈال رہی ہے؟ بالکل، اور خدا نخواستہ یہ حالات اور کافی جلدی خدا نخواستہ اور خراب ہو سکتے ہیں. تو ملک میں کن چیزوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ایلسیز بند ہیں، ہماری امپورٹس بند ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بندرگاہوں پر چیزیں پڑی خراب ہو رہی ہیں. تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء اور اس طرح دالیں ہماری باہر سے آتی ہیں، تو یہ بحران نہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے مہینے پاکستان کے جو درآمدات ہیں وہ پچھلے 8 مہینے کے سب سے نچلے لیول پر آ چکے ہیں، $4 ارب، جبکہ ہمارا ایوریج جو ہے وہ 5-5.5 ارب ڈالر ہوتا ہے. تو یعنی کہ ابھی بھی اسٹیٹ بینک جو ہے سخت پالیسی اڈاپٹ کیا ہے ایل سیز وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پہ جا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور آلریڈی آپ دیکھیے کہ 4-5 چیزوں کی بے تحاشا